سب سے پہلے آپ سب کو جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خصوصی وارث امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرد شریف کی بارگاہ میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينِ، أَمَّا بَعْدُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام حسین علیہ السلام: غلام اشبح الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ طلاب کرام اور علماء کرام کی موجودگی میں اور بڑے بڑے خطیبوں کی موجودگی میں کچھ کلام کرنا، میں ایک جملہ کہوں گا کہ میری مجال تو نہیں تھی کہ میں منبر پہ آؤں، لیکن کیا کروں، شہزادی نے آج مجھے ہی چن لیا۔ میری وہ حیثیت ہی نہیں تھی کہ میں منبر پہ آؤں، لیکن کیا کروں، شہزادی نے آج مجھے ہی چن لیا۔ اب جملہ سنیں گے، کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس اکبر سلطان پوری کیوں شہزادی نے چن لیا، اور بھی خطبہ تھے ان کو چن لیتی۔ آخر شہزادی نے ان تمام طلابوں کے درمیان اور خطباؤں کے درمیان کیوں شہزادی نے صرف اس ادنا طالب علم کو چنا اور کسی کو چن لیتی؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے تو ایسا ہی سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان، علماء کرام کے درمیان، آخر شہزادی نے مجھے کیوں چنا؟ بس ایسے ہی سوال کچھ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی موجودگی میں آخر اللہ اپنا چہرہ علی کے چہرے میں کیوں دکھا رہا؟ 1.25 لاکھ نبیوں کی موجودگی میں یہی سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، اور سوچ کے میں تھک رہا ہوں کہ آخر 1.25 لاکھ نبیوں کی موجودگی میں اللہ اپنا چہرہ علی کے چہرے میں کیوں دکھا رہا ہے، اور 12 اماموں کی موجودگی میں اللہ محمد کا چہرہ اکبر کے چہرے میں کیوں دکھا رہا ہے؟ یہی سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی موجودگی میں اللہ اپنا چہرہ اکبر علی کے چہرے میں کیوں دکھا رہا ہے، محمد کا چہرہ 12 اماموں کی موجودگی میں اکبر کے چہرے میں کیوں دکھا رہا ہے۔ 11 شعبان ام لیلہ کے رحل پر علی اکبر قرآن بن کر اتر گئے۔ سنیے گا جملہ، کون ہے اکبر؟ علی اکبر۔ ان کی تعریف میں کیا کروں؟ دیکھیں، لغت عرب نے بلندیوں کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، ایک علی، ایک اکبر۔ علی کے معنی ہے بلندیوں کی انتہا، اکبر کے معنی ہے بلندیوں سے بڑا، اکبر کے معنی ہے بلندیوں سے بڑا۔ اب میں اس اکبر کی کیا تعریف کروں جو ایک ہی وقت میں اکبر بھی ہو، علی بھی ہو؟ ایک ہی وقت میں علی بھی ہے، اکبر بھی ہے، اس کی کیا تعریف کرے؟ اور جب ولادت ہوئی تو یاد رہے امام حسین نے ایک جملہ کہا، اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے دیتا تو میں سب کا نام علی رکھتا، 1000 بیٹے دیتا تو سب کا نام علی رکھتا۔ لوگوں نے اس نظریے سے پیش کیا ہے کہ آقا حسین اپنے بابا علی سے اتنی محبت کر رہے تھے، وہ محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ جتنے بیٹے دیتا میں سب کا نام علی رکھتا۔ اب میرا بھی اظہار سن لو، آقا حسین یہ تھوڑی بتا رہے تھے کہ میں اپنے بابا سے کتنی محبت کر رہا ہوں، بلکہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سنو میرے بیٹوں کا معیار کیا ہے، کہ جتنے بیٹے ہوں گے سب علی جیسے ہوں گے، جتنے بھی بیٹے اللہ دے گا سب کا نام علی رکھیں گے۔ تو اپنے بیٹوں کا معیار بتا رہے ہیں۔ اور اگر یہیں پہ رک کے دیکھا جائے تو رسول خدا نے بھی
اپنے اصحاب سے ایک جملہ کہا تھا کہ سنو اگر آدم کی سیرت دیکھنی ہو تو تم فلینظر علی بن ابی طالب، بس تم علی کو دیکھو. اگر نوح کی سیرت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھو. داؤد کی سیرت دیکھنی ہو علی کو دیکھو. شیش کی سیرت دیکھنی ہو علی کو دیکھو. زکریا کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو. یحییٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو. یوسف کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو. اسحاق کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو. ابراہیم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو. موسیٰ کو دیکھنا ہو، عیسیٰ کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو. یعنی پتہ یہ چلا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کی بھی سیرت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھ لو. یہ ہے محمد کا قول. قول امام حسین یہ ہے سردار انبیاء کو دیکھنا ہو اکبر کو دیکھ لو. سردار انبیاء دیکھنا ہو، یہ ہے مصطفیٰ کا قول. کسی کو بھی دیکھ لو، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی بھی نبی کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو. لیکن اگر سردار انبیاء کو دیکھنا ہو تو علی اکبر کو دیکھو. علی اکبر ہے کون؟ شبیہ پیغمبر. علی اکبر ہے کون؟ یہی وجہ تھی جب آقا حسین نے رسالت کا لباس پہنا کر میدان میں بھیجا تو میدان میں جب بھگدڑ مچی تو لوگوں نے یہی جملہ کہا یہ تو محمد آ گئے. میدان میں محمد آ گئے. وہ امامہ دیکھو محمد کا ہے، وہ آبا دیکھو محمد کی ہے، وہ قبا دیکھو محمد کی ہے. ہم کو یہ کہہ رہا تھا جیسے محمد آ گئے. علی اکبر نے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا سنو میں محمد کا لباس پہن کے محمد نہیں لگ رہا، اللہ نے خلقی محمد جیسا کیا. محمد کا لباس پہن کے محبت نہیں لگ رہا. اللہ نے خلق ہی ایسا کیا ہے کہ میں محمد دکھوں، محمد لگوں. اللہ نے مجھے بنایا ہی محمد جیسا ہے. اب جملہ سنو، مجھے پتا ہے کہ وقت بھی نہیں ہے تمہید کا اور وہ مجمع بھی نہیں ہے کہ تمہید باندھی جائے، تو اس لیے تمہید کو چھوڑتے ہوئے اکبر کسے کہتے ہیں یاد رہے. جس کے لیے زنان مصر کی انگلیاں کٹ جائے، جس کے لیے زنان مصر کی انگلیاں کٹ جائے اسے یوسف کہتے ہیں. جس کے لیے عزاداروں کے بدن کٹے اسے علی اکبر کہتے ہیں. جس کے لیے عزاداروں کے بدن کٹے اسے علی اکبر کہتے ہیں. جملہ اگر پلٹ دیا جائے جسے دیکھ کر لوگوں کی انگلیاں کٹے اسے یوسف کہتے ہیں. جسے دیکھے بغیر عزاداروں کے بدن کٹے اسے علی اکبر کہتے ہیں. اسے علی اکبر کہتے ہیں. اسے علی اکبر کہتے ہیں. جملہ سوالنا جب جملہ آ رہا ہے وہ قیامت کا جملہ ہے. سنو یوسف کسے کہتے ہیں، اکبر کسے کہتے ہیں؟ جو زخموں کو بھلا دے اسے یوسف کہتے ہیں. جو زخموں کو بھلا دے اسے یوسف کہتے ہیں. جو زخموں میں سرور بھر دے اسے اکبر کہتے ہیں. تو زخموں میں سرور بھر دے اسے اکبر کہتے ہیں. اور یاد رہے آپ کربلا کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کربلا کی سرزمین پر دو ثانی تھے، ایک محمد مصطفیٰ کے ہم شکل پیغمبر، ایک علی کی ہم شبیہ. یعنی اگر محمد کی گفتگو ہو علی کی گفتگو نہ ہو تو بات ادھوری ہے. اب اگر علی اکبر کی بات ہو اور عباس کی نہ ہو تو بات ادھوری ہے. مجھے معلوم ہے بس میرے پاس 5 منٹ بچے ہوئے ہیں، 5 منٹ دو چار جملے سن لو. جملے سنے. علی اکبر جب بھی نکلتے تھے مدینے میں اور اگر ساتھ میں عباس ہوتے تھے تو مولا عباس پیچھے پیچھے چلا کرتے، علی اکبر آگے آگے چلا کرتے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا اے عباس مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اکبر آگے آگے چلتے ہیں
آپ پیچھے پیچھے چلتے ہیں, شانوں کو جھکائے ہوئے چلتے ہیں, آپ بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. آپ عمر میں بھی بڑے ہیں, آپ عہدے میں بھی بڑے ہیں, آپ چچا ہیں, بلکہ الٹا ہونا چاہیے, بلکہ آپ کو آگے آگے چلنا چاہیے, علی اکبر کو پیچھے پیچھے چلنا چاہیے. مولا عباس نے کہا شاید تمہیں پتا نہیں ہے, وہ ہم شکل پیغمبر ہے, میں ہوں ثانی علی, اور تمہیں پتا ہونا چاہیے علی کو محمد کا احترام کرنا واجب ہے, علی کو محمد کا احترام کرنا واجب ہے. اس لیے میں اکبر کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں تاکہ محمد کا احترام ہوتا رہے, تاکہ محمد کا احترام ہوتا رہے, تاکہ محمد کا احترام ہوتا رہے.